ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ناک کے بند ہونے کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں نیزل obstruction۔ ناک میں ایک طرف سے بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف سے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یونیلیٹرل نیزل obstruction، اور اگر دونوں طرف سے ہو تو بائی لیٹرل۔ اب اس کے اوپر جو مختلف ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے، میں نے اپنے 40 سالہ کیریئر میں دیکھا ہے، میرا یہ تجربہ ہے میو ہاسپٹل کا، کیونکہ میکسیمم ہم نے پہلے وہاں کام کیا، ایک اپنی جوانی اور زندگی میکسیمم ہم نے اس انسٹیٹیوشن میں گزاری، ایز اے رجسٹرار، ایز اے سینئر رجسٹرار، ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، ایز اے ایسوسیٹ پوزیشن پہ بڑے کم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جہاں پر ہم نے لوگوں کا بھلا کیا، کہ پور مین used to come there mostly masses۔ ہوتا کچھ اس زمانے میں ایک سسٹم یہ بھی تھا، میں بھی تھا، جب افورڈنگ لوگ ہوتے تھے ہم ان کو ساتھ ہی میو ہاسپٹل کے ایک سیکشن تھا جس کو البرٹ وکٹر ہاسپٹل کہتے تھے، AVH۔ میو ہاسپٹل کو ہر بندہ جانتا ہے، لیکن AVH ایک ہڈن ہاؤس تھا۔ وہ ٹاپ موسٹ لوگ جو کراچی سے بھی کروڑوں پتی لوگ، اسلام آباد سے بھی، پشاور سے لوگ آتے تھے، ہائیسٹ کلاس کے لوگ، ججز آف سپریم کورٹ، ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس وقت کے بیمار ہوتے تھے وہ آ کے AVH، جس کا ایکچولی نک نیم جو تھا گورا واٹ، بفور پارٹیشن اونلی دا وائٹ اسکن پیپل یوز ٹو گیٹ ایڈمیشن ان البرٹ وکٹر۔ ایون اگر نواب آف بہاولپور یا کوئی بھی بڑا نواب بھی پٹیالہ کا بیمار ہوتا تھا، ان کے لیے میو ہاسپٹل میں ایک پرائیویٹ فیملی وارڈ سسٹم تھا۔ AVH میں صرف اونلی وائٹ اسکن پیپل دے یوز ٹو گیٹ ایڈمیشن۔ اب جب ہماری ٹرن آئی، ہم لوگ میو ہاسپٹل میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ کے طور پر آئے، واز وزٹنگ سرجن دیئر، اسسٹنٹ پروفیسر ابلیک VS کا مطلب ہوتا ہے وزٹنگ سرجن، ایسوسیٹ پروفیسر ایز اے وزٹنگ سرجن۔ تو ہمیں انٹائٹلمنٹ تھی کہ ہم اپنے پرائیویٹ پیشنٹ کو ادھر ریفر کر دیتے تھے، رجسٹرار AVH ہوتا تھا، وہ روم دیتا تھا، داخل کر لیتا تھا، ان کا آپریشن کرتے تھے، ان کو وزٹ کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ناک کے بندش کے لیے سب سے جو زیادہ تر مریض میں نے وہیں داخل کیے، جو افورڈنگ کلاس کے لوگ ہوتے تھے وہ وہاں چلے جاتے تھے، جو عام لوگ ہیں ان کو بھی خیر ایک اچھی سروس ملتی تھی۔ جب میں رجسٹرار، سینئر رجسٹرار تھا، وہاں بھی مریضوں کو کھانا بھی ملتا تھا، ان کے لیے صبح ناشتے کا بھی سسٹم ہوتا تھا، انڈے بھی ملتے تھے، فروٹ بھی ملتے تھے۔ ہر وقت وہ ٹائم تھا، لوگ تھوڑے تھے، اب آبادی کا بہت زیادہ کرتے ہوتے ہیں، سسٹم آ گیا جس کو کنٹرول کرنا یا مینج کرنا اب آسان نہیں ہے۔ اس البرٹ وکٹر ہاسپٹل کو یہ بیسیکلی ایک بڑا پریسٹیجیس پورشن تھا میو ہاسپٹل کے ساتھ، جس کو البرٹ وکٹر ہاسپٹل کہتے تھے، AVH۔ آج میں اس کا جو لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پرنس تھا البرٹ وکٹر انگلینڈ کا، تو وہاں سے جب وہ آیا تو اس کے نام پہ البرٹ وکٹر ہاسپٹل بنا، اور بڑی اچھی جگہ تھی، بڑی اچھی سروس تھی۔ تو وہاں پر ناک کے بندش کے میں نے کئی آپریشنس کیے، اور اللہ کی مہربانی سے لوگ ٹھیک ہوئے۔ پھر اسی دوران آگے پھر ہماری ENT کی جو کانفرنس ہے 1990 کی جو ہوئی ہے، ایز اے آرگنائزنگ سیکرٹری 10th انٹرنیشنل ENT کانفرنس، جس کی آپ فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں۔ آئی ایم sitting there with the chairman Senate Wasim Sajjad. He was the chief guest in TC Hotel, Lahore۔ آپ اندازہ کریں کہ اس میں پروفیسر PW البرٹی بھی آئے، who was the world authority on hearing problems، کیونکہ ہیئرنگ اور ناک اور گلائی اندر سے تینوں انٹر کنیکٹنگ رومز ہیں، جیسے 3 کمرے ہوتے ہیں جن کے دروازے اندر سے کھلے ہوئے ہوں۔ اب ناک سے بھی ڈیفنس ہو سکتی ہے، گلے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے پھر البتہ بڑی اچھی باتیں کی، انہوں نے کچھ ہمیں ایڈوائس بھی کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہیئرنگ ایڈ جو ہے یہ اب آپ بہت لیٹ نہ کریں، 2 سال کا پہلے کنسیپٹ چل رہا تھا۔ 1990 میں انہوں نے پھر بات کی کہ 6 ماہ کی عمر میں بھی اعلیٰ سماعت لگائیں۔ اس کے بعد پھر ہماری ENT کی کانفرنس تھی نیو یارک میں، وہاں بھی آپ پروفیسر جینیفر ڈیلی بیری سے میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر دیا کہ ناک کا جو بند ہونا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ wherever there is obstruction there is a problem۔ جیسے موٹر وے پہ جب رکاوٹ آ گئی، ٹریفک کے پیچھے لائنوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، اس طرح جب ناک میں رکاوٹ ہو گئی، جیسے ناک کی قبض ہو گئی، جیسے کانسٹیپیشن کو کہتے ہیں حکیم حضرات
کہ الامراض ہے، پرفیکٹ ہے. ہماری جو یونانی طب میں قبض کو بہت برا گنا جاتا ہے، کانسٹیپیشن. اسی طرح ناک کی اگر کانسٹیپیشن ہو جائے، یہ میرا لفظ تھا جو پہلی دفعہ ہیلتھ فورم جو میرا ٹی وی کے اوپر میں لیکچر دیتا تھا، اور کرامت مغل صاحب پروڈیوسر ہوتے تھے، پھر ایس ایم انور صاحب جنرل مینیجر ٹی وی ہوتے تھے. لاہور ٹی وی سے یہ ایک بڑا اچھا پروگرام چلتا تھا ہمارا. لوگوں کو میں ایجوکیٹ کیا. سر دیکھو، ایک لوگوں کو سب سے پہلے انفارمیشن دینی، اویئرنیس دینی، یہ بہت بڑا کام ہے. علاج تو بعد میں آتا ہے. نہیں، لوگوں میں پہلے شعور ہوگا تو وہ علاج کے لیے آئیں گے. اور اس میں لوگوں کو پتہ چلا، بے شمار لوگ مستفید ہوئے. ہماری یہ ٹرکی کی جو کانفرنس ہے، وہاں بھی نیزل obstruction واز اے ہاٹ ٹاپک. وہاں بھی میں یہ ٹرکی کے جو ڈیلیگیٹس ہیں، ٹاپ ENT اسپیشلسٹ، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں. انقرہ میں، وہ از بیسیکلی کیپٹل آف ٹرکی. یو کین سی how much work has been done on ENT everywhere. ENT is a very important specialty. It deals with the gateway to the body. گھر کے وہ دروازے کھڑکیاں جو ہیں وہ اس حصے میں پڑتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو انسیڈنس ہے بیماری کا بھی ادھر ہے، کیونکہ جہاں سے چیز جاتی ہے، جراثیم ناک میں سے جاتے ہیں، گلے سے خوراک جاتی ہے. تو یہ کہنے کا میرا مقصد تھا کہ ناک میں اگر رکاوٹ ہے ہڈی کے پڑ جانے سے، تو ہڈی کا آپریشن. اب یہ میں دیکھ رہے ہیں، میں ناک کی ہڈی کا آپریشن کر رہا ہوں لیٹسٹ طریقے سے. اگر ناک میں غدود ہیں تو لیزر سے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیزر کے ذریعے ناک کی جو غدودیں ہیں وہ دھواں بن کے اڑ جاتی ہیں، نہ اس میں کوئی خون نکلتا ہے، نہ مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے. ویری ایزی ڈے کیئر سرجری ہوتی ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا کہ اب چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں. جیسے موبائل ایک پہلے اتنا بڑا تھا، پھر اتنا بڑا، اب چھوٹا سا. اسی طرح سسٹم جو ہے نہیں، چاہے سفر کرنا بہت، جب اندازہ کریں کہ کوئی زمانہ تھا لوگ بحری جہاز پہ جاتے تھے. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو فاؤنڈر آف پاکستان تھے، جب وہ لنکن پڑھنے کے لیے گئے ہیں 1890 کے قریب، تو وہ بحری جہاز پہ گئے تھے. اس وقت بائی ایئر سروس کوئی نہیں تھی، بڑا ٹائم لگتا تھا پہنچنے میں. تو وہاں سے بھی جب وہ آگے جس پورٹ پہ اترے، میں نے ان کو کافی اسٹڈی کیا ہے. تو وہاں سے گھوڑوں کی بگی تھی، 4 گھوڑوں کی، جو لے کے ان کو ان کے ہوٹل تک پہنچی ہے. کوئی کاریں نہیں ہوتی تھی، کار ایجادیں نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں. یہ 1890-92 کے قریب کی بات میں کر رہا ہوں. یعنی ایک چیزیں جیسے ڈیولپ ہو گئی. اب ماشاء اللہ اب غریب آدمی جو ہے وہ بائی ایئر حج کے لیے جاتا ہے. پہلے جو تھے وہ بحری جہاز کے لیے جاتے تھے. اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، سال میں پہنچتے تھے حج پہ. یہاں سے پیدل چلے اور اٹ یوزڈ ٹو ٹیک 1 year. اسی طرح جو امریکہ جاتے تھے، ہمارے بزرگ جو تھے، میں کیونکہ آئی بلانگ ٹو ہوشیارپور ڈسٹرکٹ، گاڑ شنکر ایک جگہ تھی ہماری راجپوتوں کی. ہمارے ایک بزرگ تھے، کالے خان ان کا نام تھا. ان کو بڑا شوق ہوا، وہ جب ٹائٹینک ڈوبا ہے اس سے بھی کچھ 4 سال پہلے 1906 میں، وہ لوگ یہاں سے گئے. پہلے وہ کینیڈا گئے، کچھ 1.5-2 سال میں پہنچے. پھر ان کو کینیڈا میں موسم اچھا نہ لگا. یہ میں ویسے بائی دی وے بات کر رہا ہوں. پھر وہ دے گاٹ سیٹلڈ ان کیلیفورنیا. اب ان کے بچے آتے ہیں میرے پاس، تو وہ بھی ابھی جب بات کرتے ہیں اس زمانے کی کہ کتنا ٹائم لگتا تھا. اب یہاں سے اسٹریٹ وے بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے اسٹریٹ وے فلائٹ چلتی ہے اور سیدھی نیو یارک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح علاج کے معاملے میں بھی اب ہمیں جدید چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. اب وہ پرانی چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں وہ مریض بھی بیچارہ مار کھپ جاتا تھا، رزلٹ نہیں آتے تھے. اب چیزیں ماشاءاللہ قابل علاج ہیں. ہماری یہ جو کانفرنس تھی جاپان کی، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے سین کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلٹن ہوٹل کے بعد میں کھڑا ہوں اندر، وہ دوسرے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے بھی کہا کہ نیزل obstruction اگر ہے تو اس سلسلے میں 2 چیزیں، ایک سرجری ہے سیپٹم کی، وہ ینگر ایج گروپ میں بھی سیپٹوپلاسٹی کرتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ینگ ہے 18 سال کا، پراپر SMR کریں، ٹیبل کے اوپر رزلٹ آ جاتے ہیں. مریض اس وقت کہہ دیتا ہے، اس میں بیہوشی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ناک کو معمولی سا سن کر کے میں کرتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں میری پروگرام. میں نے ایک دن میں 5 آپریشن بھی ناک کے کیے. مریض آیا صبح شام کو وہ گھر بھیج دیتے ہیں. ڈے کیئر سرجری یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. واشنگٹن DC کی کانفرنس ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ناک کی بیماریوں کے پروفیسر کیرن میرے ساتھ کھڑے ہیں، امریکن سوسائٹی آف رائنالوجی کے، اور ساتھ انڈین ڈیلیگیٹ ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ناک کی رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے ایز سون ایز پاسبل. تھینک یو ویری مچ.